میپ ہے، ڈیجیٹل میپ ہے اوکے. یونیورسٹی کا. اس وقت ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ سیدھی جو ہے اسٹریٹ جاتی ہے مین لائبریری کو. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی یونیورسٹی برلن، جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کا اندازہ اور اس کے احاطے کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کتنی بڑی یونیورسٹی. اور جب کہ یہ بہت مجھے شوق لگا جب یہ سنا کہ فاسٹ 40,000 اسٹوڈنٹس اور کئی بلڈنگیں اس کے اندر کئی باہر، ان کا ایریا بہت زیادہ ہے. اور آج ہم جس شخصیت کو ملانے جا رہے ہیں وہ اس یونیورسٹی کا ایک حصہ ہیں، لیکن یہ سرپرائز ابھی رہے گا. ملتے ہیں تھوڑی دیر میں ان سے اور ان کا تعارف دیتے ہیں. یہ تو یہاں پہ ہم ادھر کارڈ رکھتے ہیں، اوکے، وہ یہاں سے پیسے ڈالے ریچارج. اوکے، پھر آپ سے آپ وہاں پیمنٹ وغیرہ آگے کر سکتے ہیں. یہاں اس کارڈ سے ہم. السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد عارف سومرو. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت بلڈنگ، اس وقت ہم جو کھڑے ہیں فرائی یونیورسٹی کی کئی بلڈنگ عمارتیں یہاں دیکھی، لائبریری اتنی بڑی اور بہت سا احاطہ، اور آلموسٹ 40,000 کے قریب یہاں اسٹوڈنٹس ہیں. اور آج اس یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے نہیں ہیں. وہ اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت سا ایکسپیرینس، لرننگ، اسٹڈی اور پاکستان سے یہاں تک کہ اس کی جرنی ہوئی ہے. کیوں نہ ہم اس شخصیت سے ملیں اور اسی سے سنیں ان کی زبانی کہانی. تو ملتے ہیں ڈاکٹر عمر صاحب سے. ڈاکٹر عمر صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی آڈینس کو کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکیں، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا ہماری اس گفت و شنید سے. اور آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ بہت شکریہ، اور بہت بہت مزہ آیا آج جس طرح سے آپ نے ہمیں وزٹ کروایا. اور میرا ویژن بھی بہت بڑا ہو گیا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی موٹیویٹڈ ہوں گے اور اس کے بارے میں کچھ جانیں گے اور آپ کے ایکسپیرینس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. چلیں سنائیں اپنی کہانی، کہاں سے اسٹارٹنگ اور آج کہاں پہنچے ہیں. سر یہ کہانی بڑی طویل ہے. آپ نے کہہ دیا چھوٹی سی عمر، نہیں ہوئی، عمر بھی ہے اور کہانی بھی طویل ہے. میں نے جی اپنی میٹریکولیشن کمپلیٹ کی راولپنڈی سے. راولپنڈی کا ایف جی پبلک سیکنڈری اسکول محفوظ روڈ، جس کو وہاں پر عام طور پر کینٹ پبلک کے نام سے اچھا جانا ماشاء اللہ، جاتا ہے. کینٹ پبلک میں. اوکے، وہاں سے میں نے اپنی میٹریکولیشن کی. پھر وہاں پر یہ راولپنڈی میں ایک سر سید کالج ہے، ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس کالجز اوور دیئر. وہاں سے میں نے اپنی کریم اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھتے ہیں میرے خیال میں. کریم اسٹوڈنٹ کہہ لیں، یعنی ہمیں چھوڑ کر باقی ساری بات کریم ہی ہوتی تھی. تو وہاں سے میں نے اپنی ایف ایس سی کی. پھر اس کے بعد ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ فارم ڈی میں ہو گیا فیصل آباد میں. وہاں سے میں نے اپنی فارم ڈی کمپلیٹ کی. تو یہ آلموسٹ 5.5 سال کی یہ ڈگری ہے. اور وہاں سے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پتہ نہیں اب اس کو آپ فارچونیٹلی کہیں یا انفارچونیٹلی کہیں، پاکستان میں جاب بہت کم کی ہے. ایک آدھی انٹرنشپ کی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں. اس کے بعد میں دبئی موو کر گیا، وہاں پر جاب کے سلسلے میں وہاں چلا گیا. وہاں پھر ایز اے فارماسسٹ وہاں پہلے رجسٹرڈ ہوا. 6 سال وہاں پر ایز اے رجسٹرڈ فارماسسٹ کام کیا مختلف آرگنائزیشنز میں. پھر میں نے یہاں ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا جرمنی میں، اور میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ایڈمیشن میں. مجھے آسانی سے ایڈمیشن مل گیا. مجھے پریفرنس ملی کہ میں نے اپنی فیلڈ میں ہی 3 سال کام کیا. ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے امیڈیٹلی جہاں میں نے ماسٹر تھیسس کیا وہاں پر ہی میرا پی ایچ ڈی میں ایکسیپٹنس ہو گیا. پھر اب میں آلموسٹ یعنی ود ان اے فیو منتھس ہوپفلی اپنی پی ایچ ڈی کو بھی وائنڈ اپ کر. یہاں پر جرمنی کا جو ایکیڈیمک سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہاں پر پی ایچ ڈی کی وہ ایز اے اسٹوڈنٹ کنسیڈر نہیں ہوتا. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو یہاں پروفیسر فنڈنگ دے دیتے ہیں یا آپ کو کوئی اسکالرشپ مل جاتا ہے. تو یہاں آپ کی ان ہاؤس پوزیشن ہو، اس کو جرمن میں بولتے ہیں ان ہاؤس اسٹیلے. تو وہ ان ہاؤس پوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انڈر گریڈس کا پریکٹیکل کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے. تو میں بھی یہاں پر ان ہاؤس پوزیشن پر ہوں، اور میں یہاں پر انڈر گریڈس جو فارمیسی انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا پریکٹیکل کورس کنڈکٹ کرواتا ہوں. اوکے، ویری گڈ. جس طرح سے آپ نے فرمایا تھا کہ کریم
میرے خیال میں وہاں کی جو کریم ہے وہی یہاں نکل کے آئی ہے. آپ اپنے آپ کو کریم نہیں سمجھتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو اتنا سفر پاکستان، دبئی اور یہاں تک کیا ہے، اور مزید آپ کے جو پس پردہ پلان ہوں گے، اور آئی ہوپ سو بہت ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جو چاہتا ہے اور جو انسان پانے کی خواہش رکھتا ہے، کیا فرق ہے؟ اصل میں انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے، ہر انسان بہت کچھ چاہتا ہے، جی. اور اس کو ملتا کیا ہے یہ تو آپ پریسائزلی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. انسان جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے جس اس کا چاہنا جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، بالکل کا مقصد ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی چاہت پر اسٹرگل کرے. محنت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ملتی. تو واٹ ایور ڈریمز یو پرسیو، آپ کو اس کے ساتھ فیتھفل ہونا چاہیے. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ نظام چلا رہا ہے، اور ویری وہ گڈ. اپنی ترتیب کرتا رہتا ہے. بالکل. اچھا، کیا سمجھتے ہیں آج کل ہماری جنریشن کو، جو یوتھ ہے یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس حوالے سے ان کو کیا ڈسٹرکشن لاحق ہیں پڑھائی کے لحاظ سے یا ان کے اپنے گولز میں؟ ایکچولی آج کل میں اگر دیکھوں پچھلے آلموسٹ 20 سال کے اندر جو ڈراسٹک چینج آئی ہے ہماری پوری دنیا میں، یعنی اب دنیا کو کہا جاتا ہے گلوبل ولیج، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے ٹیکنالوجیکل. اس وجہ سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اسپیشلی، یعنی پاکستان جیسے جو ممالک ہیں، وہاں اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہے کافی کنفیوز ہے کہ ہم کیا کریں، کیا پرسیو کریں. ہر کوئی سکسیزفل بننا چاہتا ہے، ہر کوئی کیریئر اورینٹیڈ بننا چاہتا ہے، لیکن ان کو ڈائریکشن نہیں ہے ان کے پاس. موسٹ آف دا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو یعنی پیرنٹس ہمارے گائیڈ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہر بندے کے پیرنٹس گائیڈ کرتے ہیں، لیکن جنریشن گیپ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے پاکستان میں کہ وہ ایک تو لیک آف کمیونیکیشن ہے، دوسرا یہ کہ پیرنٹس کے پاس اٹ سیلف گائیڈنس نہیں ہوتی کہ آج کل کے دور کے حساب سے ہم اپنے بچے کو کیا گائیڈ کریں. تو یہ ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ طبقے میں ہے، یہ اس وجہ سے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں، اور بس وہ لیٹ سے وہ کہتے ہیں پانی کی روانی کے ساتھ وہ چلتے ہیں. ان کو یہ خود کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں اور ہمیں اپنی انرجی کہاں پر انویسٹ کرنی چاہیے جہاں پہ ہمیں وہ فائدہ دے. تو لہٰذا ہمارا مقصد بھی اس ویڈیوز اور اس چینل کو بنانے کا یہی ہے کہ ہم اس طرح سے وہ لوگ آپ کے سامنے لائیں جو اس محنت کر کے اس منزل تک پہنچے ہیں، اور آپ کو کوئی نہ کوئی جو میسج ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے شروعات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر یہ بتائیں کہ آپ تو اس شعبے سے وابستہ بھی ہیں، انسان کی ہیلتھ کا اسٹرکچر، انسان کا اسٹرکچر جو ہے وہ بھی آپ نے پورا پڑھا ہے، اور ہیلتھ کے بارے میں فزیکل ہیلتھ انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کھانا اور ایکسرسائز کا کیا رول ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ سر یہ آپ نے اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں جو ہے عام طور پر ہیلتھ کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا جس طرح سے رکھنا چاہیے ایک اچھی اور ہیلدی لائف گزارنے کے لیے. مطلب اگر میں اپارٹ فرام میڈیکل فیسلٹیز اگر دیکھا جائے، ہیلتھ پاکستان میں اس طرح سے لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے. تو اگر میں ایوریج ایج کی بات کروں، یہاں جرمنی میں ایوریج ایج ہے 84 ایئرس. 84 ایئرس جی. اور پاکستان میں یہ ہے 67 ایئرس. 67 مطلب آلموسٹ 20 سال کا فرق. 20 سال کا فرق ہے. وہ اس میں میڈیکل فیسلٹیز بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن اپارٹ فرام دیٹ یہاں کے لوگ، ان کی روٹین ایسی ہے کہ انہوں نے ہیلتھ ان کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے. کیونکہ آپ اگر ہیلدی ہیں تو آپ اپنی فیملی کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ زیادہ محنت کر سکتے ہیں، اور یعنی سارے کام آپ کے ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ. ڈاکٹر صاحب ہیلتھ کے حوالے سے، فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کیا ایکٹیویٹیز اپناتے ہیں؟ سر یہ ہے کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹیز کریں، یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز سے مراد ہے کہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ. اوکے، یعنی کم کریں لیکن لگاتار کریں. آپ 20 منٹ کی واک کرتے ہیں تو سال کے 365 دن 20 منٹ پورے ہونے چاہیے. واو. اور کھانے میں آپ بیلنس رکھیں. بالکل. کھانے میں ہر قسم کی
ہر قسم کی خوراک لینی چاہیے, کاربز لینی چاہیے, فیٹ لینے چاہیے, پروٹینس لینی چاہیے, لیکن اٹ ہر شوڈ ایک بی کی. آپٹیمائزڈ اینڈ بیلنسڈ. واو گڈ. دیکھیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے کھانے کے لحاظ سے, ایکسرسائز. مین چیز کیا ہے, مین چیز جو انہوں نے یہاں پہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ کنسسٹنسی. یاد رکھیں جس طرح کھانا ضروری ہے اسی طرح ایکسرسائز جس طرح کہا ہے کہ کنٹینیوسلی یہ بھی آپ کی لائف کا حصہ بنا لیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ موبائل نے پورا کام لے لیا ہے. ہاں, وہ ان سے کہو کہ آپ گیم کھیلیں تو موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ سے ضرور مشورہ چاہیں گے کہ آنے والی یوتھ اور جنریشن جو یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے جو آنا چاہ رہی ہے اس کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, اور بنسبت دوسرے ملکوں کے یہاں پہ کیا اسکوپ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ سر جرمنی کی ایجوکیشن یعنی سب سے اچھی جو بات ہے یہ ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن فری ہے. سب سے یہ تو بڑا یعنی یہ تو ہے ہی پلس پوائنٹ. دوسری جو چیز ہے یہاں کا ایکیڈیمک انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, وہ آپ ہمیشہ انکریج کرتا ہے سیکھنے کے لیے, اور وہ کوئی اسٹریسفل نہیں ہے. کمپٹیٹیو ہے لیکن اسٹریسفل نہیں ہے. تو میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو صرف یہ فوکس کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں اگر باہر جانا چاہتا ہوں تو میں آج سے 5 سال بعد اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھتا ہوں. تو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے. اچھا جس فیلڈ میں جانا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدھ جگہ اپلائی کیا, ریجیکشن ہو گئی, دل ٹوٹ گیا. ایک تو دل ہمارے بہت کچے ہیں. آپ نے اپنے گول کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, انشاءاللہ تعالیٰ وقت لگتا ہے چیزوں کو لیکن چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. واو بہت اچھی بات کہی تو آپ ہے. کو ایڈمیشن بھی مل پہلے اپنی یعنی اس سے پہلے والا کام ہوتا ہے اپنی کیپیبلٹیز ڈیفائن کرنا. کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جائے گا آپ کو یہاں پر یعنی ہماری الحمدللہ میں پچھلے 6 سال سے دیکھ رہا ہوں یہاں پر پاکستانی کمیونٹی بڑھ رہی ہے. اسپیشلی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب پاکستان سے اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں. پہلے تو پی ایچ ڈیز آتے تھے, اب ماسٹرز کے بہت سارے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. آئی ٹی میں بہت ایکسیل کر رہے ہیں پاکستانی. بہت خوشی ہوتی ہے. آج بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب سے مل کے. انہوں نے ہمیں اتنی بڑی یونیورسٹی میں اور بہت سی سیر کروائی, اور اسپیشلی انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم اس کے شکر گزار ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہوتی ہے آپ کا شکریہ, آپ آئے, آپ نے بہت ہمیں موقع دیا اپنے چینل پر. بہت شکریہ. یہ ہمارا وہ کہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے ملاقات. اگلی بار پھر ایک نئی جگہ پہ ایک نئے میسج کے ساتھ ایک نئے انداز میں آپ کو. جب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.